نگران وزیراعظم ناصر الملک نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا باضابطہ حکم جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آفس اور وزارت قانون کو ہدایت کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے کاغذات نامزدگی کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف فوری اپیل دائر کی جائے اور اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی معاملے کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر نہیں ہونے دی جائے گی، جبکہ اپیل کا مقصد انتخابات کا بروقت انعقاد یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ اور نامزدگی فارم سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن اختر نذیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس میں نامزدگی فارم اور حلقہ بندیوں پر عدالتی فیصلوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 اور 4 جون کو کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جائیں گے، تاہم ملک میں عام انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں تمام ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی کی وصولی سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 اور 4 جون کو کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جائیں گے، تاہم ملک میں عام انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے۔ شیڈول کے مطابق 2 سے 6 جون تک تمام حلقوں میں کاغذات نامزدگی وصول کیے جانے تھے۔ اختر نذیر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل اور ریٹرننگ افسران کو نیا شیڈول بتایا جائے گا، جبکہ الیکشن کے موجودہ شیڈول میں 2 سے 3 دن کی گنجائش موجود ہے۔ عدالت عالیہ کے جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی فورم ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ نے نامزدگی فارم کا معاملہ الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کی ثوابدید پر چھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں ادارے اس معاملے میں ایک بامعنی اور شفاف فیصلہ سامنے لائیں۔ 1 جون کو لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات 2018 کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے نامزدگی فارم میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے آئین کے شق 62 اور 63 کے مطابق ترتیب دینے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے قانونی ماہر ڈاکٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ ایک ہی طرز کی پٹیشن پر متضاد فیصلوں پر فیصلہ کرنے کا متعلقہ فورم سپریم کورٹ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہونے کے بعد ایسی ہی اپیل کسی دوسری ہائی کورٹ میں نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ایاز صادق نے بھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آنے والے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے عام انتخابات کے ملتوی ہونے کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلے میں ورکرز پارٹی پاکستان کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق ملک میں انتخابات کروائے، جبکہ اس کے پاس آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت اختیارات موجود ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 222 الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی میں نشستیں مختص کرنے، حلقہ بندیاں کرنے، انتخابی فہرستیں بنانے، الیکشن منعقد کروانے اور اس سے متعلق دیگر امور کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ضابطہ اخلاق کو تبدیل کیے بغیر نامزدگی فارم میں بہتری لانے کا اختیار ہے، جس کے ذریعے امیدوار اپنے ماضی کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی واضح طور پر یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کاغذات نامزدگی فارم میں بہتری کے لیے کوئی سخت شرائط نہیں ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے پٹیشن کو اس فیصلے کے ساتھ خارج کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نامزدگی فارم میں مزید کچھ شامل کرنے اور اس میں بہتری لانے کا اختیار حاصل ہے۔ گلگت بلتستان تاجر، ٹرانسپورٹر اور مزدوروں نے سست ڈرائی پورٹ پر ویب بیس 1 کسٹم کا نظام متعارف کرانے اور ٹیکس کے نفاذ کے خلاف سست ٹاؤن میں چوتھے دن بھی احتجاجی دھرنا جاری رکھتے ہوئے قراقرم ہائی وے پاک چین اقتصادی راہداری انٹری پوائنٹ بلاک کر دیا۔ احتجاج کے باعث دونوں جانب سے ٹریفک کی آمد و رفت تقریباً معطل ہو کر رہ گئی۔ جی بی اے کے اپوزیشن رہنما محمد شفیع، اے اے سی چیئرمین مولانا سلطان رئیس نے بھی احتجاجی مظاہرین سے ملاقات کی اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر محمد شفیع نے کہا کہ جی بی کے تاجروں کا احتجاج کئی دن سے جاری ہے، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کسٹمز اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سی پیک منصوبوں کے خلاف سازش تیار کی اور جی بی کے لوگوں کو برا نام دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ جی بی کے لوگ پاک چین تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے سی پیک منصوبوں کی کامیابی بہت ضروری ہے۔ اے اے سی چیئرمین مولانا سلطان رئیس نے کسٹمز اور ایف بی آر حکام پر تنقید کی کہ وہ جی بی آرڈر کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ اگر وہ جی بی کورٹس کے حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو خطے میں ان کی موجودگی سوالیہ نشان ہے۔ یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے جسے ہنگامی بنیادوں پر فوراً حل کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید حسین کا کہنا تھا کہ مقامی تاجروں کو خصوصی مراعات کی فراہمی کے بغیر مذکورہ روڈ سے پاک چین تجارت کی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی بی تاجر اور مزدور اپنے مطالبوں کو تسلیم کیے بغیر احتجاج ختم نہیں کریں گے۔
لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کے تیار کردہ کاغذات نامزدگی فارم کو کل عدم قرار دے دیا تھا اور الیکشن کمیشن کو نئے کاغذات نامزدگی تیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ نئے کاغذات نامزدگی میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تقاضے دوبارہ شامل کیے جائیں، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی دارالحکومت کی نئی حلقہ بندیوں کو کل عدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر نئی حلقہ بندیاں کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے جلد از جلد یہ کام مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تاہم الیکشن کمیشن نے دونوں فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری اختر نذیر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کا انعقاد 25 جولائی کو ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور اور بلوچستان کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ریٹرننگ افسران کو 3 اور 4 جون تک کاغذات نامزدگی وصول نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے افسران کی تقرریوں اور تعیناتیوں پر تمام صوبائی حکومتوں سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ الیکشن اپنی مقررہ تاریخ 25 جولائی کو ہی ہوں گے اور الیکشن کمیشن پولنگ تاریخ کے علاوہ انتخابی شیڈول میں تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں رمضان المبارک بیک وقت شروع ہونے کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں عید الفطر رویت ہلال کے سبب علیحدہ ہو جائے گی اور پاکستان میں عید الفطر کا چاند 29 رمضان المبارک بمطابق 14 جون کو نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں اور 30 روزوں کے بعد عید الفطر ممکنہ طور پر ہفتہ 16 جون کو ہوگی۔ اس کے برعکس سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند 14 جون کو ہی نظر آ جائے گا اور وہاں عید الفطر جمعہ 15 جون کو ہوگی۔ جامعہ کراچی کے شعبہ اسپیس اینڈ پلانیٹری فزکس کے سابق سربراہ اور معروف سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق سعودی عرب میں رویت ہلال کا اعلان وہاں کے کیلنڈر القرا میں 14 جون کو ہی ہوگا، تاہم ہلال عید 14 جون کو پاکستان کے کسی حصے میں بھی نظر آنے کی قطعی امکانات موجود نہیں ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 14 جون کو پاکستانی وقت کے مطابق 12:43 پر ہوگی اور چونکہ شوال کا چاند اس روز غروب آفتاب کے وقت افق پر 8 ڈگری سے بھی کم زاویے پر ہوگا جو غروب آفتاب کے بعد 39 منٹ تک رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں رویت ہلال کے لیے موزوں نہیں ہیں، جبکہ زیادہ درجہ حرارت اسے مزید مشکل کر دے گا۔ مزید برآں پاکستان کے شمالی علاقوں میں جہاں درجہ حرارت نسبتاً کم ہوگا وہاں بھی غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے صرف 6.3 ڈگری پر ہوگا اور 35 منٹ تک رہے گا، جو رویت ہلال کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے تمام حصوں میں چاند کی عمر 19 گھنٹوں سے بھی کم ہوگی اور سائنسی بنیادوں پر تصدیق شدہ ریکارڈ کے مطابق اس قدر نو عمر چاند کی اس سے قبل رویت ممکن نہیں ہوئی۔ 14 جون کو ہلال عید وسطی اور مشرقی افریقہ جبکہ USA میں بآسانی دیکھا جا سکے گا، جبکہ موسمی صورتحال بہتر ہونے کی صورت میں شمال مشرقی اور شمالی افریقہ، سعودی عرب کے شمالی حصوں، کینیڈا، اسپین اور شمالی امریکہ کے آخری کونے میں بھی 14 جون کو عید کا چاند دیکھنا ممکن ہوگا۔ تاہم مذکورہ جگہوں کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں 14 جون کو رویت ہلال ممکن نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں رمضان المبارک کے چاند کی رویت ایک ساتھ ہوئی تھی اور رمضان کا آغاز 17 مئی سے ہوا تھا۔ آسٹریلیا کا رہائشی مسلمان کروڑ پتی نوجوان علی بنات اپنے امیرانہ طرز زندگی کے سبب سوشل میڈیا پر مشہور تھا۔ وہ 3 سال تک کینسر میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ سڈنی کے کاروباری نوجوان علی بنات کو 2015 میں کینسر کا مرض تشخیص ہوا اور ڈاکٹرز نے پیش گوئی کی کہ وہ صرف اگلے 7 ماہ تک زندہ رہ سکے گا، تاہم وہ ڈاکٹروں کی توقعات کے برعکس اور ان کی پیش گوئی سے بھی 2 سال زیادہ عرصے تک زندہ رہا۔ علی بنات نے ایک پرتعیش زندگی گزاری، تاہم کینسر کی تشخیص کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے اپنی بقیہ زندگی اور تمام دولت غریبوں کی بہتری کے لیے صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے 7 جنوری 2016 کو مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ نامی اپنی NGO رجسٹرڈ کرائی۔ اس NGO نے گھانا، ٹوگو اور برکینا فاسو سمیت امریکہ کے دیگر ممالک میں غریب مسلمانوں کی بہتری کے لیے بہت کام کیا۔ کینسر کا مرض لاحق ہونے سے قبل علی بنات نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی پرتعیش زندگی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی تھیں۔ علی کے پاس اسپائڈر فراری نامی گاڑی موجود تھی جس کی مالیت $6 لاکھ ہے۔ ایسی ہی متعدد مہنگی اشیاء کے ساتھ وہ اکثر تصاویر شیئر کیا کرتے تھا۔ تاہم علی نے اپنا سب کچھ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ آسٹریلیا کا یہ انتہائی نیک نوجوان 2 روز قبل جمعے کو انتقال کر گیا۔ علی نے اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرائی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ کینسر میرے لیے ایک تحفہ ثابت ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ علی نے اپنی موت سے قبل ایک ویڈیو پیغام دیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے فلاحی کام کو جاری رکھا جائے۔ علی بنات کے انتقال کے بعد اس کے چاہنے والوں نے علی کے منصوبوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور علی کے انتقال پر اس کی NGO کے لیے $13 لاکھ جمع کر لیے ہیں، جس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔
بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطین کے نہتے شہریوں کی جانب سے اپنے گھروں کو واپسی مہم کے تحت احتجاجی مظاہرے کو اسرائیلی افواج نے طاقت کے ذریعے سبوتاژ کرنا چاہا، جس کے باعث کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ زخمی نوجوانوں کو طبی امداد مہیا کرنے میں مصروف 21 سالہ نرس رازان نجر کو اسرائیلی فوج نے گولی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ گزشتہ 2 ماہ سے غزہ کے حالات نہایت کشیدہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 120 سے زائد فلسطینی شہید اور 3000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ نہتے فلسطینی 30 مارچ سے یوم الارض کے موقع پر ہر جمعے کو غزہ کی سرحد پر اسرائیل کی جانب مارچ کرتے ہیں، جس کا مقصد برسوں سے پناہ گزینوں جیسی زندگی بسر کرنے والے شہریوں کی اپنے گھروں کی باعزت واپسی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور فلسطین میں بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے پر زور دیا تھا، جبکہ فلسطین کے وزیر خارجہ نے اسرائیل میں یہودی آباد کاری کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع بھی کر لیا ہے۔
Assalamu alaikum, live from IBA Karachi. I am with Dr. Mohammed Shahid Qureshi. Assalamu alaikum. Very nice to meet you. Let me start with this. Where were you? What happened? Who you were surrounded with that inspired you to do what you do today? MashaAllah, is very intelligent and very interesting question. Okay, so I was raised in the United States in 1971 to 74. As a school kid, I remember I was selling newspapers and my mother was doing babysitting. And I think that was the place where the entrepreneurial germs were placed, I think. So I came to Pakistan and then did my engineering degree. I worked in the engineering industry and then I went to LUMS for an MBA. And while I was studying in the MBA program, I was introduced to the entrepreneurship course. And during that course, I came to know that entrepreneurship is pursuit of an opportunity, pursuing an opportunity with disregard to the availability of resources. And businesses is how to make money out of money. Entrepreneurship is how to make money out of nothing. So that was an interesting idea, and at that point of time, I met an entrepreneur, and he was interested in making an entrepreneurial university in Hyderabad. So that meeting convinced me to, rather than going back to the corporate world, so I ventured into an entrepreneurial journey. And that journey was the building of an entrepreneurial business school in Gujranwala. And for the next 2 years, we were working there, helping the people of Gujranwala, Gujarat, Wazirabad, and Skyport. This is an industrial belt famous for entrepreneurship. Light engineering, plastics, sports goods, ceramics. And every second or third home has a machine or a lathe machine or a factory inside, and their kids are working with them. And we enrolled them and we started entrepreneurship courses. And we felt, we had an interesting experience. That these kids, when they're exposed to modern management techniques and entrepreneurial skills, they can do wonders. So that led me to go to Germany for my PhD. I did my PhD in technology entrepreneurship, worked with German entrepreneurs. And I had a dream, I developed a dream that somehow, if we can transform these entrepreneurial capabilities and skills, and this bootstrapping mindset, parsimony mindset, and how to start with the means what you have. Entrepreneurship says that you, rather than looking for great big hairy visions, you start with man what you have, who you are, what you know, and whom you know. And everybody has something. The poorer of the poorest of this world has something. A broken bicycle or broken computer or some sewing machine or a cat or a few cats or a goat or a buffalo, whatsoever in the wilderness, in the villages and the towns. And based on that, if you start doing something and start adding value, and if your neighbors and your relatives are ready to buy that value, then it will proceed. That concept I borrowed it from Saraswati, who was a professor at Darden Business School in Virginia, and we gave it an indigenous touch, a Pakistani touch. And that dream came that somehow this concept shall be transferred to the whole Pakistani youth. And it was 2010, led me and convinced me to come to IBA. So I'm one of the directors at the Center for Entrepreneurship, and we are working throughout the country. We're trying to help the 200 Pakistani universities to build entrepreneurial centers and to develop this simple mindset. Hey gentlemen, don't go for big visions. Start with the means what you have. Make small visions and keep on building those visions. That's making me stay here. That's giving me energy every day. And alhamdulillah, we have a team of about 12 people, 40 committees. We have a women entrepreneurship program here. 270 women have been through this program. An agriculture entrepreneurship program. We have a technology entrepreneurship program and a kids entrepreneurship program. And we are doing this in other parts of the country as well. MashaAllah, it's great. What kind of impact has been created as a result of that effort in this year? It's very difficult to measure the impact right now. It's just a beginning. I think we need to work together, and we need hundreds and thousands of people. But I think I feel very happy because we have trained like around 1,000 faculty members, and more than 5,000 people have been trained to sort of teach this message. So in a way, and around 10, 12 universities have
we're working with them to develop similar centers. So it's not that easy to measure the exact numbers in dollars, terms, or people. But I think and I will believe that, alhamdulillah, this message is spreading. And like many engineering universities, and like Azad Kashmir University in Kashmir, you see, they produce hundreds of graduates, but there are no jobs in that whole, you see, in Kashmir, in the region. So what to do? And those people come to Islamabad or Karachi and Dubai for $200 bucks for a month, and 80% is spent. They can save only 10%, $20 savings. We say, gentlemen, why don't you start raising hens, organic food, organic farming? You can make $500 from the same place where you are living. Yeah. Why are you migrating, man? Entrepreneurship. Staying away from the family. Do a bicycle shop, do a car mechanic shop, do your degrees, and go for online learning courses. If you want to learn online marketing, go for the Coursera course. Go for entrepreneurship course that's online. 2-month course from Stanford courses are available. So there is no complaint. Nobody can complain. I don't have access to London IBA. Yeah. It's open all over the world, man. Yeah. That's the mindset that needs to be changed. My mentor's name is TCAT Halder. He says, say goodbye to excuses. That's exactly what we're talking about. There are no excuses, man. As you are aware, we are on the mission to empower 1 million social entrepreneurs in Pakistan. In last 12 months, we have enrolled 150,000 entrepreneurs. We teach them how to fish for life. I think we can align on that message as well, hardcore, heart-to-heart connection. As a result, thousands of lives have been changed forever. What would you like to say to your IBA students or other entrepreneurship centers that who want to get involved in that one, so that they can empower themselves, because we have thousands of kids. Yeah, I think I'm really impressed by your work, and that's why I was asking some more questions in detail. And I'm really happy that, mashallah, you are having such a big impact. We are in the beginning, and I think we can work together. And our message is simple: that don't, you see, find who you are. Discover some, have a good hobby. Have some passion in something that you like to do, and then try to give value. So do something to return to society, and to help others, and to help humanity, irrespective of race, religion, and color. Once you have that mindset, things will start approaching you. One of our professors at Harvard, Newbart, he has said, entrepreneurs feel closer to God. He's reading his literature and research, and he says, because entrepreneurs, they face uncertainty every day. They work in the areas of unknowns. When a person is working in the area of unknown and uncertainty, that makes us humble. It makes him humble, and it makes him open to others, and it makes him closer to God. And so that mindset is good for humanity. Yes, of course. We need humble people. We need people who love each other. What would you say as a final word? As a final word is, let's get together. This whole world is one family. We are one family, and we are cousins, and we need to take care of each other, and we have to work together to make this world and socially, environmentally, and ethically sustainable world. And I see entrepreneurship as a tool. Entrepreneurship can be leveraged, and let's go out and work. Thank you so much, Akshat, for sharing your wisdom with us today on behalf of Pakistani Social Entrepreneurship Academy and Sitat Committee. We really appreciate you. This is Mohammed Sadiq signing off from IBA Karachi. And now you know why you need to be an entrepreneur. Just take action today. Thank you very much.